میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کے اس دوسرے لیکچر میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خرچ کیا ہے۔ بڑی مسکنسیپشنز ہیں اس کے بارے میں۔ خرچ ان فیکٹ وہ ہے جہاں سے آپ اپنی نعت کا آغاز کرتے ہیں، سٹارٹنگ پوائنٹ۔ اس کو گھر بھی بولتے ہیں، یعنی آپ نے ایک خرچ رکھا اور وہاں سے نعت کا آغاز کیا، وہاں سے استھائی شروع کی، پھر اوپر انترا کہا، اور انترا کہنے کے بعد واپس اپنے گھر آنا چاہیے، اپنے خرچ پہ آنا چاہیے۔ اگر آپ واپس اپنے گھر میں نہیں آتے، کسی اور گھر میں چلے گئے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو خرچ جو ہے اٹس اے اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں فلاں بندے کا آواز بڑا خرچ میں ہے، نہیں، وہ ہے بیس میں آواز، خرچ میں ہے نا، وہ بڑا خرچ میں پڑتا ہے۔ دس از رانگ۔ خرچ میں کیا پڑھنا ہے؟ خرچ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کس سر سے کہاں سے شروع کرتے ہیں، اور ہر شخص کا جیسے آواز کا لیول سیم نہیں نہ ہوتا، اس لیے موسٹلی لوگوں کا خرچ سیم نہیں ہوتا۔ خرچ کیسے رکھتے ہیں؟ اٹس ویری ایزی، اٹس ویری ایزی۔ جس ٹون میں، جس سر میں یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک سر ہے، بولنا بھی سر میں ہوتا ہے۔ بعض بڑے بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بہت سر میں بولتے ہیں، مگر اگر وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ کچھ لوگ سر میں بول نہیں سکتے مگر وہ پڑھتے ہیں تو کمال پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے تحائف ہیں جس کو اللہ اچھی آواز دے دے۔ اب جیسے میں جس آواز میں میں بات کر رہا ہوں، تو میرا خرچ کیا ہوگا؟ یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ میرا خرچ ہے۔ ایک آدمی بیس میں بات کرتا ہے، آپ کو اپنے آس پاس نظر آئیں گے، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ، اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو ان کا جو خرچ ہوگا جب وہ بات کرتے ہیں کہ میں الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نعت پڑھتا ہوں، تو ان کا خرچ ہوگا یہ ان کا خرچ ہوگا۔ ایک آدمی بڑی اونچی بولتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اس کا خرچ ہے۔ جیسے ہمارے قاری سدیس صاحب ہیں، ان کا خرچ بڑا اونچا ہے، تو اونچا بولنے والے کا خرچ وہی ہوگا جہاں سے وہ بات کرتے ہیں۔ جو اونچا بولتا ہے اس کا یہ ہوگا، جو نارمل بولتا ہے اس کی، یعنی بعض اوقات بچے کہتے ہیں جی ہم سے خرچ اوپر رکھا گیا اور پھر اس کو نبھانا مشکل ہو گیا۔ آپ جس آواز میں نارملی بات کرتے ہیں نا، اسی نارمل آواز میں آپ خرچ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو۔ یہ پورا قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، تو ہمیں یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کریں گے اتنا اچھا ہے۔ اور اس نعت اکیڈمی کو شروع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آواز جو ہمیں ایک گاڈ گفٹڈ ہے، اس کو تھوڑا سا اور پالش کیا جا سکتا ہے،
اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، امپروو بہت کیا جا سکتا ہے۔ ریاضت کی بڑی امپورٹنس ہے۔ آپ چند دن ریاضت کریں گے آپ کو زمین آسمان کا فرق لگے گا اپنی آواز میں، کہ وہ کتنا سہل ہو گیا اب آپ کو پڑھنا، جو ریاضت کے بغیر آپ کو بڑا مشکل لگتا تھا۔ اور جب خصوصی طور پہ آپ نے نعت کا ریاض کرنا ہے تو سب سے پہلے دل میں یہ رکھنی ہے بات کہ اے اللہ یہ آواز تیری دی ہوئی ہے، اس آواز سے اے اللہ میں نے تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، اے اللہ اس کو اور خوبصورت بنا دے۔ اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ کو اپنا یہ سنانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اس میں جی بھی لگے گا اور آپ کو ایک روحانیت ملے گی۔ یہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ جب بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی کام کے سلسلے میں ریاضت کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، باوضو بیٹھنا ہے، باوضو بیٹھنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ بڑا روحانیت والا کام ہے۔ ہم نے آپ کو کوئی کلاسیکل نہیں سکھانا، کوئی پلٹے نہیں سکھانے، ایک اچھی نعت پڑھنا سکھانا ہے۔ جو جتنے بھی میرے بچے نعت خوان ہیں، جو محفل کا پڑھنا ہے یہ اور ہے، اور جو ہم ریکارڈنگ کرواتے ہیں یہ چیز اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے محفل میں پڑھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے اور ریکارڈنگ کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں کہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار یا 2 مہینے میں ایک بار ایک نعت ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں ضرور ریکارڈ کروائیں۔ مائک جو ہے نا، اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ، اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایک ایک آپ کو لفظ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ میرا لفظ جیسے میں نے بولا تھا ویسے تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ریکارڈنگ کبھی کبھی کرواتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غلطیاں آپ سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں، کیونکہ جب ہم لائیو پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری ہماری غلطیاں پک جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے ریکارڈنگ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے جب بھی اپنا گھر میں بیٹھ کے پریکٹس کرنی ہے، سب سے پہلے تو اچھی نعت پڑھنے کے لیے سانس کا لمبا ہونا بڑا ضروری ہے، اسٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہیں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے ناک کے ذریعے سانس بھرنا ہے، چند سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو روک کے رکھا، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر اس طرح کریں گے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو 1-2 دفعہ میں نے کیا ہے، آپ نے اس کو کئی دفعہ کرنا ہے، 10 منٹ 15 منٹ کریں، پھر آپ نے پھر سانس بھرنا ہے، پانچ دفعہ روک روک کے سانس چھوڑنا ہے۔ یہ سانس لے کے اور اس طرح چھوڑ کے آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا سانس جو ہے وہ لمبا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں نیکسٹ جو میرا ایپیسوڈ ہوگا اس میں میں آپ کو باقاعدہ طور پہ ایک اس کی ریاضت جو ہے وہ شروع کرواؤں گا۔ فی الحال آج کے اس ایپیسوڈ میں جب ہم شروع میں درود شریف پڑھتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے بچے، بہت سارے میرے بھائی، بہت سارے بزرگ وہ درود شریف ہی سے ہی نہیں پڑھ پاتے۔
تو اس چیز کو بھی آغاز ہی ایک فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، تو جب آغاز ہی اچھا نہیں ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کتنی سمجھ ہے نعت کی۔ تو جو شروع میں ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ، اس کو میں آج آپ کا جو ہے وہ درست کروانا چاہتا ہوں، وہ ہے صلی اللہ علیہ یا، لوگ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا، نہیں میرا بیٹا یہ غلط ہے، علیہ کا نہیں، سواد اور سین میں فرق ہے، صلی اللہ نہیں، صلی اللہ علیہ یا۔ میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا نا کہ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر پر نہیں کرنا، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ نہیں کہیں گے، بسم اللہ۔ تو اگر اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو پر کرنا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ میں نے پڑھا ہے درست، میں بتاتا ہوں آپ کہاں کہاں سے غلطیاں کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا، صلی اللہ علیہ یا، یہ پڑھتے ہیں میرے بچے، یہ ایسے نہیں پڑھنا۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس اکیڈمی میں، ہم نے نعت کو خوبصورت سے نعت تو اٹسیلف ہی خوبصورت ہے، مگر میں حسن نعت کی بات کر رہا ہوں۔ وسلم، لوگ اکثر یہی پڑھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، وسلم علیہ کا، یہ وسلم علیہ کا غلط نہیں ہے، مگر حسین تر یہ ہے کہ وسلم کہا جائے، یہ اس سے بھی خوبصورت ہے۔ وسلم علیہ یا، اب پھر آگے کہتے ہیں لوگ حبیب اللہ، نہیں، حبیب اللہ، ہے اور ہے میں فرق ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود شریف کا جو خرج ہے، جو اس کا سر ہے، وہ آپ نے نارمل رکھنا ہے تاکہ نارملی سارے لوگ مل کے پڑھ سکیں، اور وہ اتنا ہی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آپ کو ساتھ ساتھ جو آوازیں آتی ہیں نا، یہ میرا پیٹ ہے گرین پیرٹ، یہ میرا طوطا ہے، یہ بھی جب بھی نعت پڑھتا ہوں یا میرا ٹی وی پہ بھی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو یہ اسی طرح بولتا ہے۔ تو جناب آج کا اتنا ہی رہا کہ خرج جو آپ کی آواز کا لیول ہے وہی آپ کا خرج ہوگا، اور درود شریف کا آغاز میں نے بتایا یہ کیسے، اور سانس لمبا کرنے کا یہ بھی آج آپ کو بتایا، اور باوضو ہو کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں میں آپ کو باقاعدہ طور پہ آغاز کروں گا اور آپ نے میرے ساتھ مل مل کے پڑھنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہ ریاضت بھی کرواؤں گا، اور بعد میں تھوڑا سا کچھ پڑھنے کا بھی بتاؤں گا، پھر کچھ تھوڑے سے پروگرامز کے بعد پھر ہم نعتوں کا سلسلہ شروع کریں گے کہ روز ایک نعت آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے زیرو بم جو سارے ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو اب عبدالرؤف رفیع کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سلامت رہیں، آپ جتنے بھی نعت خوان ہیں آپ سارے میرے سر کے تاج ہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔